الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب الرحيم۔ اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلامی ماں اور بہنوں، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، اور اس بھائی چارگی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، المؤمن مرآۃ المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ قرآن کریم میں 26ویں پارے میں سورۃ الحجرات میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ساتھ رہنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 6 چیزیں ایسی بتلائی ہیں کہ ان 6 چیزوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آپس میں ہماری دشمنیاں ہوتی ہیں۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جو آدمی منہ پر کرتا ہے، اور 3 چیزیں ایسی ہیں جو پیٹھ پیچھے کرتا ہے۔ منہ پہ کی جانے والی ایسی حرکتیں جس سے تعلقات خراب ہوتے ہیں، اس میں پہلے نمبر پہ آتا ہے ٹھٹھا کرنا، مذاق کرنا، مذاق اڑانا، استہزاء کرنا، یہ پہلے نمبر پہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو، یہ مردوں سے کہا جا رہا ہے، اے ایمان والو، تم میں سے کوئی قوم دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ آگے چل کے یا اسی وقت اللہ کی نگاہ میں اس سے بہتر ہو۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، اور کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ عورت جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں اسی وقت یا پھر مستقبل میں اس سے اچھی ہو جائے، بہتر ہو جائے۔ یہ پہلا وہ برا کام ہے جس کو کرنے سے تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ اور اس میں تعجب کی بات یہ ہے کہ قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ الگ الگ مردوں اور عورتوں کو بات نہیں کہتا ہے۔ النساء شقائق الرجال، قرآن میں جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے ایمان والو یہ کام کرو، ایمان والو یہ کام نہ کرو، اس میں مرد بھی انکلوڈ ہوتے ہیں اور اس میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ لیکن اس جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو الگ کہا، عورتوں کو الگ کہا، اس لیے کہ اس برائی میں عورتیں زیادہ ہیں۔ یہ برائی اس کمیونٹی کے اندر بھی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، دوسرے کا مذاق اڑانا، دوسرے سے مسخرپن کرنا، اس کی تحقیر کرنا، اس کو حقیر سمجھنا، یہ برائی عام طور سے عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو الگ سے منشن کیا ہے۔ سنن ابی داؤد میں کتاب الادب باب فی الغیبہ 4875 یہ حدیث صحیح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویاں، دونوں میں سے ایک بیوی کی زبان سے دوسرے کے بارے میں یعنی اپنی سوکن کے بارے میں کچھ جملے نکلے،
اس جملے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا سیریس لیا آپ ذرا اندازہ کریں. ایک بیوی نے کہا اے اللہ کے نبی حسبک من صفیہ کذا و کذا تعنی قصیرہ، اے اللہ کے نبی صفیہ کے متعلق آپ کے لیے بات اتنی سی کافی ہے. کیا ہے؟ وہ اشارے میں کہہ رہی تھی کہ وہ چھوٹے قد کی ہیں. کسی کو چھوٹا قد کہہ دینا، کسی کو ٹھگنا کہہ دینا، یہ شریعت کی نگاہ میں کتنا بڑا جرم آپ اندازہ کریں. ایک سوتن نے دوسری سوتن کو کہا. یہ وہ رشتہ ہے جس میں عام طور سے بڑی بڑی باتیں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں، لیکن اتنی سی بات کو اللہ کے نبی نے بہت سیریس لیا. اے اللہ کے نبی صفیہ وہ تو چھوٹے قد کی ہیں، پست قد کی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا لقد قلت کلمتا لو مزجت بماء البحر لمزجته، اے میری پیاری بیوی تم نے اپنی سوتن کو ایک ایسا جملہ کہہ دیا، ایک ایسی بات کہہ دی ہے، اگر تمہاری اس بات کو سمندر کے پانی میں ملایا جائے، تمہاری اس بات کی سیاہی کی وجہ سے، اس کے گدلے ہونے کی وجہ سے، اس بات کی برائی کی وجہ سے سارا سمندر کا پانی کالا ہو جائے، خراب ہو جائے. ایک لفظ کہا تھا کہ ان کا قد چھوٹا ہے، اور کہنے والی بھی ایک سوتن ہے. یہاں بھی یہ چیز ہمارے نبی نے برداشت نہ کی، اور اس کو امام ابو داؤد نے غیبت کے چیپٹر میں ذکر کیا ہے، یعنی یہ غیبت بھی مانی گئی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک بار میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا اے اللہ کے نبی اگر میں کسی انسان کی نقل اتاروں، بعض دفعہ کسی کی نقل آدمی اتارتا ہے اس کا مذاق بنانے کے لیے، اے اللہ کے نبی میں اگر کسی انسان کی نقل اتاروں تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں کسی آدمی کی نقل نہیں اتاروں گا چاہے اس کے بدلے میں مجھے فلاں فلاں چیزیں دے دی جائیں. یعنی نقل اتار کر کسی کا میں مذاق بناؤں یہ بھی مجھے برداشت نہیں. مذاق اڑانے کا کئی طریقہ ہے. ایک تو زبان سے اس کے بارے میں کچھ کہہ دیا جاتا ہے، یا پھر اشارے سے اس کے عیب کی طرف انگلی اٹھا دی جاتی ہے، یا پھر ایکٹنگ کر کے، حرکتیں کر کے، نقل اتار کر اس آدمی کا مذاق بنایا جاتا ہے. تینوں چیزیں غلط ہیں. اللہ کے نبی ان سب کو ناپسند فرماتے ہیں. یہ پہلی وہ جڑ ہے جس کی بنیاد پر تعلقات خراب ہوتے ہیں، اور یہ کبیرہ گناہ ہے. نمبر 2 عیب لگانا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے آگے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اے لوگوں آپس میں ایک دوسرے پر عیب نہ لگایا کرو. کسی کے پیچھے بھی عیب لگایا جاتا ہے اور سامنے بھی عیب لگایا جاتا ہے. یہاں سامنے عیب لگانے کی بات ہو رہی ہے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اے لوگوں کسی کے اوپر عیب نہ لگایا کرو. آپ اگر کسی پہ عیب لگائیں گے تو 2 ہی چیپٹر میں آپ عیب لگا سکتے ہیں. یا تو اس کے ظاہری بناوٹ پر، جیسے کہ یہ کسی کو چھوٹا قد کہہ دینا، کسی کو کالا کہہ دینا، کسی کو لولا، کسی کو لنگڑا کہہ دینا، جس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے پیدائشی طور پر بائی برتھ ایسا ہے. تو ظاہری طور پر عیب آپ کسی کو لگا دیں. دراصل یہ عیب لگانا اللہ پر عیب لگانا ہے، اور یہ انتہائی زیادہ خطرناک ہے. جیسے ایک دیوار بنی ہے، ٹیڑھی بنی ہے، خراب بنی ہے، اگر آپ دیوار کو عیب دار کر رہے ہیں اس کا مطلب دیوار کے مستری کو عیب لگا رہے ہیں. ایسے ایک انسان کے سانچے اور ڈھانچے کو بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اگر اس میں کسی بائی برتھ کمی کو لے کر آپ کسی میں عیب لگا رہے ہیں تو آپ اس انسان پہ صرف عیب نہیں لگا رہے ہیں، اللہ رب العالمین پر عیب لگا رہے ہیں. اور یہ انتہائی زیادہ خطرناک ہے، اس لیے اس میں زیادہ احتیاط برتنی چاہیے. اور دوسرا عیب لگانا یہ ہوا کسی انسان کے کیریکٹر پر انگلی اٹھانا، کسی انسان کے اندرونی اس کے اخلاق پر انگلی اٹھانا کہ آدمی چور ہے، ڈاکو ہے، فحش گو ہے، جھوٹ بولنے والا، غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، یعنی اس کے اخلاق اور عادات پر عیب لگانا، یہ اس آدمی پر عیب لگانا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی منع فرما دیا. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کسی آدمی پر عیب نہ لگاؤ. بلکہ اسلام تو کہتا ہے کہ عیب اگر تمہیں کسی آدمی کا معلوم ہو جائے اور اس عیب سے سماج کا برا نہیں ہو رہا ہے، تمہیں معلوم ہے اس آدمی کی اپنی ذات تک محدود ہے، تو عیب لگانا تو دور کی بات ہے، تمہیں اس کو چھپانا پڑے گا، ستر پوشی کرنی پڑے گی، اس کے عیب کو ڈھانپنا پڑے گا. اور یہ انتہائی عظیم ثواب کا کام ہے. صحیح بخاری میں اللہ کے نبی نے فرمایا، 2442 نمبر پہ حدیث ہے، فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو دنیا میں کسی مسلمان کے عیب کو جانتے ہوئے اس کو چھپا دے گا، اس کی ستر پوشی کر دے گا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس آدمی کے عیب کو چھپا لے گا. قیامت کے دن عیب کو اگر چھپانا ہے، دنیا کے سامنے فضیحت نہیں کروانی ہے،
تو دنیا میں دوسرے بھائیوں کے عیب کو چھپانا پڑے گا. اور ہم میں سے کوئی ایسا شاید نہ ہو جس کے اندر عیب نہ ہو, گناہ نہ کرتا ہو. کم از کم خلوت کے گناہ تو ہوتے ہی ہیں, اکیلے میں گناہ ہو رہے ہیں جو دنیا نہیں جانتی ہے, ہمارے اپنے قریب سے قریب ترین لوگ نہیں جانتے ہیں, لیکن اللہ تو جانتا ہے. کل دنیا ختم ہو جانے کے بعد قیامت کے دن رب العالمین انسان کے گناہوں کو یاد دلائے گا. اللہ رب العالمین جس انسان کے گناہ کو چھپانا چاہے گا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں رب العالمین اس کو اکیلے میں, دنیا کا کوئی انسان سننے والا نہیں, دیکھنے والا نہیں, بس اللہ اپنے بندے سے بات کرتے ہوئے فرمائے گا, اے میرے بندے تو نے یہ گناہ کا کام کیا تھا, ہاں اللہ میں نے گناہ کا کام یہ تو کیا, اے میرے بندے تم نے یہ بھی کام کیا, تم نے یہ بھی جرم کیا, تم نے یہ بھی پاپ کیا. اللہ یاد دلائے گا, دنیا کو نہیں بتلائے گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر معاف بھی فرما دے گا. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں اس بندے نے کسی عیب کو جان کر اس کو چھپا دیا تھا. تو اللہ رب العالمین فرماتا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ, آپس میں ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ. عیب کو چھپانا ہے اگر معلوم ہو جائے, آپ اس کے سامنے بھی عیب نہیں بیان کر سکتے. کسی کے سامنے عیب اس کے منہ پہ بولنا یہ بھی ٹھیک بات نہیں ہے. ہاں اگر اصلاح کرنے کی نیت ہے, جس کو نصیحت کرنا کہتے ہیں, تو آپ اس کو اس کی عزت کی حفاظت کے ساتھ اکیلے میں تنہائی میں سمجھا سکتے ہیں. تیسری چیز جو آدمی سامنے سے کرتا ہے جس سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں, دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں, وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, اے مسلمانوں تم آپس میں ایک دوسرے کو برے برے القابات سے نہ پکارا کرو. ہر آدمی کے زندگی میں کچھ نہ کچھ خوبیاں ہوتی ہیں, کچھ نہ کچھ خامیاں ہوتی ہیں. انہیں خوبیوں اور خامیوں کو لقب بنا دیا جاتا ہے, نک نیم بنا دیا جاتا ہے. کوئی کالا ہے تو اس کو کالا کہہ دیا گیا, کوئی لمبا ہے تو لمبا کہہ دیا گیا, چھوٹا ہے تو اس کو ٹھگنا کہہ دیا گیا, کوئی ایک آنکھ سے کانا تو کانا کہہ دیا گیا, کسی کے سر میں بال لیں تو اس کو گنجا کہہ دیا گیا, اور اسی سے اس کو پکارا جانے لگا. ایک آدمی کے 2-3 نام ہیں, 2 نام سے وہ چڑھتا ہے, ایک سے نہیں چڑھتا ہے, تو جس نام سے چڑھتا ہے جان بوجھ کے اسی نام سے پکارنا. یہ سب چیزیں منع کی گئی ہیں, یہ سب چیزیں منع کی گئی ہیں. سنن نبی داؤد کتاب الادب میں 4962 نمبر پہ ایک حدیث ہے. اس آیت کے پس منظر کو بیان کرتے ہوئے صحابی کہتے ہیں جب ہمارے نبی مکہ سے مدینہ تشریف لائے, مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نیا نیا تھا, مدینے میں ایک آدمی کے 2 نام 3 نام ہوا کرتے تھے. اب جب اللہ کے نبی کو بلانا ہوتا فرماتے یا فلان, کوئی ایک نام کو آپ یاد کر کے اس کو بلانے لگتے. اس نام سے وہ آدمی چڑھ رہا ہوتا لیکن اللہ کے نبی کو کچھ بول نہیں پا رہا ہے. دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں ماہ یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نام سے اس بندے کو نہ بلائیے, انہو یغضب من ھذا الاسم, اس نام سے چڑا کرتا ہے, غصہ ہو جاتا ہے. جب اس طرح کا ماحول تھا اللہ نے قرآن کی آیت اتاری وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, اے لوگوں برے برے ناموں سے دوسروں کو نہ پکارا کرو. نہیں پکار سکتے آپ. ہاں اگر کسی کا کوئی لقب اس کی پہچان بن گئی ہے, اسی سے وہ جانا جاتا ہے, اور بولنے والے کو اس کو ذلیل کرنا مقصد نہیں ہے, اور وہ آدمی برا بھی نہیں مانتا ہے, تو آپ بلا سکتے ہو. جیسے کسی کا نام کلو بھائی پڑ گیا تو یہ اپنے آپ میں برا نام ہے. اگر اس کو اس سے تکلیف ہوتی ہے تو جائز نہیں کہ اس کو آپ کلو بھائی کہو, اور بولنے کا مقصد اگر اس کو حقیر سمجھنا ہے تب بھی نہیں جائز ہے. 2 شرطیں, بولنے والا اس کو توہین نہ کر رہا ہو اور اس کو برا نہ لگ رہا, تو آپ بول سکتے ہو, کوئی حرج کی بات نہیں. اسلام عزت و آبرو کے معاملے میں بہت سینسٹیو ہے. یہ 3 باتیں بتائی گئی جو عام طور سے سامنے کیا جاتا ہے. ایک استہزاء کرنا, مذاق اڑانا, اور دوسرا کسی میں عیب لگانا, تیسرا برے ناموں سے برے القابات سے پکارنا. یہ تینوں کام کبیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہ بولے تو بغیر توبہ کے معاف نہ ہونے والے گناہ. اس آدمی سے بھی معافی مانگنی پڑے گی, اللہ سے بھی معافی مانگنی پڑے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان, ایمان والو کسی آدمی کا نام مومن ہو, مومن نام ہونے کے بعد اس کو اگر فاسق کا ٹائٹل دے دیا جائے کتنی بری بات ہے. یعنی اللہ یاد دلا رہا ہے اے مسلمانوں تم ایمان لے آئے ہو, تم اللہ رب العالمین پر ایمان لائے, قرآن کریم کو ماننے والے ہو, اب کچھ ایسی حرکتیں نہ کرنا, کچھ ایسے گناہ نہ کرنا جس سے تمہارا نام مومن سے ہٹ کر فاسق ہو جائے. فاسق کا مطلب یہ ہوا جو کبیرہ گناہ کرنے والا ہو. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, ان گناہوں سے جو آدمی توبہ نہیں کرے گا ایسے لوگ ظالم ہے, ظلم کرنے والے.
الظلم ظلمات یوم القیامہ، اور جو دنیا میں کسی پر ظلم کرے گا قیامت کے دن اس کے لیے اندھیرے ہی اندھیرے ہوں گے۔ اس کو اللہ نے ظالم کہا ہے جو کسی انسان کا مذاق اڑائے، عیب لگائے یا پھر برے ناموں سے پکارے، اور کہا یہ فاسق بنا دینے والے امور ہیں۔ فاسق بننے کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ ایسے آدمی کی گواہی نہیں مانی جائے گی۔ کتنا سینسٹیو معاملہ ہے، ذرا سوچئے، ان برائیوں سے ہم میں سے کون پاک ہے؟ شاید ہی کوئی پاک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ وہ برائیاں ہیں جس کو برائی ہم سمجھتے ہی نہیں تھے، اور اللہ فرما رہا ہے یہ وہ برائی ہے کہ توبہ نہ کیے تو ظالموں کی فہرست میں نام آئے گا۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ سب سے بڑی نیکی اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق وہ نیکی ہے کہ کسی مسلمان کو جائز طریقے سے خوشی دے دو، اور اس کا الٹا سب سے بڑا پاپ یہ ہے کہ کسی مسلمان کو آپ ٹینشن دے دو، غم دے دو، پریشانیاں دے دو۔ یہ تین برائیاں ایسی تھی جو آمنے سامنے 1 to 1 کیا جاتا ہے، محفلوں میں کیا جاتا ہے، مجلسوں میں کیا جاتا ہے، اس آدمی کی موجودگی میں کیا جاتا ہے۔ اب اس کے آگے 3 برائیاں ایسی ہیں جو پیٹھ پیچھے کیا جاتا ہے، جس آدمی کے تعلق سے بات ہو رہی ہوتی ہے وہ وہاں پر نہیں ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1 بدگمانی، کسی کے بارے میں برا سوچنا۔ نمبر 2 کسی کی جاسوسی کرنا اس کو ذلیل کرنے کے لیے۔ نمبر 3 کسی کی غیبت، اس کے عیب کو بیان کرنا۔ پہلے کی 3 برائیاں کبیرہ گناہ ہیں جس کو اللہ فرما رہا توبہ نہ کیے تو ظالم۔ وہ کتنی بڑی برائیاں ہم سمجھ گئے۔ یہ بعد کی 3 برائیاں یہ بھی بڑی برائیاں ہیں اور خطرناک برائیاں ہیں، لیکن اس کے اندر اور ایک برائی ہے۔ کیا؟ یہ بعد کی 3 برائیاں وہ کرتے ہیں جو ساتھ میں کمینے ہوتے ہیں، جو بزدل ہوتے ہیں، وہ سامنے کیا جا رہا، اس آدمی کی مجلس میں، اس کے موجودگی میں کیا جا رہا۔ اور یہ 3 برائیاں وہ نہیں آدمی ہوتا، وہ اکیلے میں کسی اور کے ساتھ اس کی غیر موجودگی میں کیا جاتا ہے، تو ایسا آدمی بزدل بھی ہوتا ہے، کمینہ بھی ہوتا ہے۔ وہ سامنے کہنے کی ہمت نہیں رکھتا تو پیٹھ پیچھے بیان کرتا ہے۔ اور پیٹھ پیچھے کی جانے والی برائیوں میں پہلی برائی کیا ہے؟ بدگمانی۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ زیادہ گمان کرنے سے بچو مطلب یہ ہوا کہ ٹوٹل گمان کرنا حرام نہیں ہے، زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ یہاں پر مراد ہے برا گمان کرنے سے بچو، کیونکہ گمان 2 طرح کا ہوتا ہے۔ کسی کے بارے میں اچھا سوچنا، اچھا گمان رکھنا کہ ہاں بھائی کوئی آدمی ہے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو ہم اس کے بارے میں سمجھیں گے کہ نیک آدمی ہے، مومن ہے۔ اب اس کے بارے میں برا گمان یہ ہوگا کہ نہیں دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، مکار ہے، یہ دکھاوا کر رہا ہے، تو یہ برا گمان ہو گیا۔ اور اس کے ظاہری حالات کو دیکھ کر اور 1% آگے اب سوچ رہے ہیں یہ اچھا گمان ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے برا گمان کرنے سے منع فرمایا۔ کہیں دھواں اٹھ رہا ہے، اب آدمی سوچے گا نہیں بس کرو آگ ہی لگی ہے، ہو سکتا ہے آگ لگا کے کوڑا تاپ رہے ہوں، آپ یہ کیوں سوچ رہے ہیں کہ گھر ہی جل رہا ہے؟ کوئی آدمی اپنی بائک پر اپنے کار میں کسی لیڈیز کو بٹھا رکھا جو نقاب پوش ہے، آپ یہ کیوں نہیں سوچ رہے ہیں کہ اس کی بہن ہو سکتی ہے، اس کی ماں ہو سکتی ہے، اس کی بیوی اور بیٹی ہو سکتی ہے؟ یہی کیوں سوچ رہے ہیں کہ نہیں اس کی گرل فرینڈ ہے، کوئی ناجائز تعلقات ہے؟ اسی سوچ پر ہمیں اور آپ کو روکا جا رہا ہے۔ تو ظن 2 طرح، گمان 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک گمان وہ ہے جس کے ساتھ دلیل موجود ہے، ثبوت موجود ہے، تو اس گمان کے تعلق سے کوئی حرج نہیں کر سکتے ہو آپ کے پاس ثبوت ہونا چاہیے۔ جیسے کورٹ کے اندر کوئی جج فیصلہ جب کرتا ہے تو گواہ کو بلایا جاتا ہے، اب گواہ آ کے اپنی گواہی دے دیا، اب جج کو 100% یقین تو نہیں ہے کہ یہ گواہ سچ ہی بول رہا ہے، جھوٹ بھی بول سکتا ہے، لیکن زیادہ پرسنٹیج یہ ہے، زیادہ چانس یہ ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے، تو اس گمان کو ظن غالب کہا جاتا ہے۔ یعنی اس میں سچائی کے پرسنٹیج بہت ہائی لیول ہے، اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا اور اس کو مانا جائے گا، شریعت میں اس کو ایکسپٹ کیا گیا ہے، بلکہ شریعت کے بہت سارے مسائل اسی پر ڈیپینڈ ہے۔ لیکن اس کے بالکل الٹا ہوتا ہے کہ دماغ میں، دل میں خیال آیا کسی کے بارے میں، برا خیال آیا، دلیل کچھ نہیں، ثبوت کچھ نہیں، برا صرف دماغ میں خیال آیا ہے۔ اب آدمی کے پاس 3 آپشن ہیں، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے اس کے بارے میں جو برائی سوچی ہے یا میرے دل میں جو بات آئی ہے 50% ہے کہ ہو بھی سکتا ہے، 50% ہے کہ نہیں بھی ہو سکتا، اس کو کہتے ہیں شک۔ یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، کسی کے آپ شک نہیں کر سکتے کسی کے اوپر۔ دوسرا آپشن ہے کہ اس میں آدمی یہ سوچے
اس کو ایسا لگ رہا ہو, ابھی دلیل و ثبوت کچھ نہیں ہے, لگ رہا ہو, زیادہ تر امید ہو کہ نہیں ایسا ہوگا, اس کو کہتے ہیں وہم. اور کسی کے بارے میں وہم میں رہنا یہ اور بڑا جرم ہے. کیوں وہم میں آپ ہیں؟ آپ کا کیا لینا دینا ہے؟ تیسرا بڑا جرم یہ ہے کہ کسی کے بارے میں پہلے سے غلط سوچ لیا, کوئی ثبوت نہیں ہے, ججمنٹ بھی دے دیا کہ نہیں بس کرو ہوگا ہی. تو پہلی بار دماغ میں برا خیال آیا, دوسری بات اسی کو اور ڈیولپ کیا, ثبوت نہیں ملا, اندر سے فوکس آیا, اندر سے شیطان کی آواز ہے نہیں نہیں یہ ایسا ہے. ایک آدمی سے کہا مجھے ایسا لگتا ہے, دوسرے آدمی سے کہا نہیں وہ ایسا ہے, اب وہ جا کے چوتھے سے کہے گا نہیں وہ ایسا ہے. اس طرح سے پروپیگنڈا بن جاتا ہے, اسی طرح سے افواہیں پھیلائی جاتی ہیں. یہ ہے بدگمانی. اللہ تعالیٰ یہاں پر اسی بدگمانی کو حرام قرار دیتے ہوئے فرما رہا ہے اے ایمان والو بدگمانی سے بچو, کیونکہ بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں. اور قرآن سورہ یونس آیت نمبر 36 میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. یہ بدگمانیاں کسی کا کچھ بگاڑ نہیں کر سکتی, کسی آدمی کے سچ کا مقابلہ نہیں کر سکتی, اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. دراصل ایسے لوگ وہ حقیقت کی پیروی نہیں کرتے, سچائی کو ماننے والے نہیں ہوتے, یہ اپنے نفس کی آواز کو سننے والے ہوتے, اپنے خواہشات کی آواز کو سننے والے ہوتے. إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ. یہ اپنی اسی بدگمانی کی پیروی کرتے ہیں اور جو دل میں خیالات آتا اسی سے ججمنٹ پہ ججمنٹ دیتے چلے جاتے ہیں. سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی کہ مشرک جو غیر اللہ کی پوجا کرتا وہ دراصل بہت زیادہ بدگمان ہوتا اللہ تعالیٰ کے بارے میں, اور اسی بدگمانی کی پیروی کرتے کرتے ایک دن بت پرست ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ نفس کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے. اسی چیز کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری 6066 میں فرمایا کہ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. اے لوگو بدگمانیاں کرنے سے بچو, کیونکہ بدگمانی کرنا سب سے بڑا جھوٹ ہے. اس حدیث پہ غور کریں, نارمل جھوٹ اور بدگمانی دونوں کا کمپیریزن کیا جا رہا اور کہا جا رہا ہے یہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ. کیسے؟ بدگمانی دل میں خیال آیا, کوئی ثبوت کوئی دلیل نہیں, آدمی نے ججمنٹ پاس کر دیا ہی از اے کرمنل, کوئی ثبوت نہیں بس دل میں خیال آیا ہے, اسی کو تو جھوٹ کہا جاتا ہے. کوئی ثبوت نہیں کوئی دلیل نہیں, آپ کے دل میں آیا, آپ کے دماغ میں آیا, آپ نے اس کو ججمنٹ پاس کر دیا کہ یہ کرمنل ہے, یہ غلط ہے, یہی تو جھوٹ ہے. بڑا جھوٹ کب بن گیا کہ آپ نے یہ ججمنٹ جو دیا وہ اپنے اندر کی آواز کی بیس پر دیا ہے, اور اندر آپ کے شیطان بسا کرتا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, یعنی شیطان کے کہنے پہ آپ نے یہ کام کیا ہے, بغیر ثبوت کے کسی کے کردار کو داغدار کیا ہے. اسی لیے نبی فرماتے ہیں فإن الظن اکذب الحدیث. یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. ایک تو بغیر ثبوت کے ججمنٹ دے رہے ہو, دوسرا یہ کہ اس میں بھی اپنے نفس کی پیروی پہ کر رہے ہو, شیطان کی پیروی میں کر رہے ہو. یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے, اس سے توبہ کرنی لازم ہے. یہ پہلی وہ برائی ہے جو پیٹھ پیچھے کی جاتی ہے, بدگمانی. بعض جگہوں پر آدمی کسی کے بارے میں برا سوچے تو کوئی غلط نہیں, جیسے جنگ ہو رہی ہے, جنگ میں دشمن کے بارے میں برا ہی سوچنا ہے. آپ اچھا نہیں سوچو گے, اچھا سوچو گے تو آپ ہار جاؤ گے. برا ہی سوچنا ہے تو بعض جگہوں پہ گنجائش ہے, لیکن اس میں دلیل ہے کیونکہ وہ ہم سے جنگ کرنے آیا, اس دلیل کی بنیاد پر ہم برا سوچ رہے ہیں. دوسری برائی ہے ولا تجسسوا, جاسوسی نہ کرو. اور حدیث میں اللہ کے نبی نے ولا تحسسوا بھی کہا ہے, اس کا معنی بھی جاسوسی نہ کرو. دو طرح کی جاسوسی ہے, ایک کسی آدمی کے عیب کو اس لیے تلاش کرو تاکہ اس کو ذلیل کیا جا سکے, یہ ولا تجسسوا ہے. اور کسی آدمی کے عیب کو تلاش کروانا دوسرے سے تاکہ اس کو ذلیل کیا جا سکے, اس کو ولا تحسسوا ہے کہا جاتا ہے. خود جاسوسی کرنا یا کروانا دونوں پاپ. آپ اندازہ کریں, جس اسلام کی تعلیم یہ ہو کہ کسی کا عیب تمہیں معلوم ہو تو اس کو چھپا لو, وہ اسلام کب اجازت دے گا کہ کسی کا عیب نکالنے کے لیے جاسوسی کرو یا کرواؤ؟ وہاں تو عیب چھپانے کی بات کہی جا رہی ہے, اور جاسوسی میں عیب نکالنے کی, کریدنے کی بات کی جا رہی ہے. فرمایا ولا تجسسوا, کسی کی جاسوسی نہ کرو, برائیوں کی ٹوہ میں نہ پڑو. ایک حدیث پاک سنن نبی داؤد کتاب الادب ہی کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک الگ انداز میں خطاب فرمایا. ویسے تو اللہ کے نبی کہتے تھے اے مسلمانوں, اے میرے صحابہ, لیکن یہاں پر اللہ کے نبی دوسرے انداز میں کہہ رہے ہیں یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ.
اے اس سماج کے لوگ جنہوں نے اپنی زبان سے کلمات تو پڑھ لیا، ایمان لے آئے، لیکن وہ ایمان دل کی گہرائیوں تک نہیں پہنچ پایا، سنو، لا تغتابوا المسلمین، مسلمانوں کی غیبتیں نہ کیا کرو، ولا تتبعوا عوراتہم، اور ان کی برائیوں کو تلاش کرنے کے لیے پیچھے پیچھے جاسوسی نہ کیا کرو، فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ، کیونکہ جو مسلمانوں کی برائیوں کو تلاش کرتا ہے، جاسوسی کرتا ہے، يَتَّبِعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، رب العالمین خود اس بندے کے پیچھے پڑ جاتا ہے، وَمَن يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، اور اللہ تعالیٰ جس آدمی کے پیچھے پڑ جائے، يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ، اس کو چوراہے پہ نہیں، اس کو دنیا کے سامنے نہیں، اس کے گھر ہی کے اندر ذلیل کر دیتا ہے، گھر والوں کی نگاہ سے اسے نیچا گرا دیتا ہے، وہ باہر نہ بھی نکلے، دنیا کے سامنے نہ بھی جائے، بار بار اپنے آپ کو چھپائے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، گھر کے اندر بیٹھے ہوئے، کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے انسان کو اللہ ایکسپوز کر دے گا، یفضحہ فی بیتہ، اس کے گھر کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کر دے گا، کیونکہ اس کا جرم یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے عیب کو تلاش کرتا تھا۔ کتنی خطرناک بات کہی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے پیچھے پڑ جاتا ہے جو مسلمانوں کے عیب تلاش کرنے کے لیے جاسوسی کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کا کام سماج میں ہوتا ہے، یہی ان کی روزی روٹی ہوتی ہے، اسی سے ان کو چاپلوسی کرنے کا موقع ملتا ہے کہ یہ فلاں برا، اس کے اندر یہ، اس کے اندر یہ، آپ کو نہیں پتا، اور یہ برائیاں عورتوں میں بھی پائی جاتی ہے، آپ کو نہیں پتا، آپ نے نہیں سنا، یہیں سے اس بات کی شروعات ہوتی ہے۔ یہ اسلام کے اندر حرام ہے، یہ چیز قابل غور ہے۔ جس اسلام میں عیب کو چھپانے کی بات کہی جا رہی ہے، اس اسلام میں عیب کو اجاگر کرنے کے لیے جاسوسی کو کیسے گنجائش مل جائے گی؟ نہیں ملے گی۔ اس میں بھی ایکسیپشنز ہیں۔ اگر کوئی آدمی امن کو بھنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو گورنمنٹ کے اوپر فرض ہے کہ ایسے آدمی کے خلاف جاسوسی کروائے، وہ الگ میٹر ہے، جیسے کہ ہر ملک میں، ہر طبقے میں یہ سسٹم لازم ہے، جاسوسی کا سسٹم ہوتا ہے۔ شرارت کرنے والے لوگوں کے پیچھے ملک کی سلامتی کے لیے، وطن کی سلامتی کے لیے یہ کرنا جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ گناہ آتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک تیسرا وہ گناہ جو پیٹھ پیچھے کیا جاتا ہے، تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ بیان کرے۔ غیبت کے لفظ سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ کسی ایسے شخص کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے جو غائب ہے، جو وہاں پر موجود نہیں ہے، غائب شخص ہے، اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، اس کی ماں کے بارے میں، بہن کے بارے میں، رشتہ دار کے بارے میں، بیٹے کے بارے میں، بیٹی کے بارے میں، یا اس آدمی کے بارے میں، اس کے اخلاق کے بارے میں، کردار کے بارے میں، اس کی بناوٹ کے بارے میں، اس آدمی سے متعلق کچھ بھی گفتگو ہو رہی ہے، وہ وہاں پر نہیں ہے۔ اگر آپ تعریف کر رہے ہو تو اچھی بات ہے، اگر آپ اس کا ڈیفنس کر رہے ہو تو اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن اگر اس کی برائی ہو رہی ہے، آپ کر رہے ہو یا سن رہے ہو، تو بہت خطرناک بات ہے۔ غیبت کہتے ہی اسے ہیں کہ کوئی ایسا شخص جو غائب ہے، اس کے متعلق ایسی گفتگو اور ڈسکشن کرنا کہ اگر اسے پتہ چل جائے تو اس کو برا لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا ایسے انداز میں ذکر کرنا کہ اگر اسے پتہ چل جائے تو برا لگے، اسی کو غیبت کہا جاتا ہے۔ اب دو آپشن آپ کے سامنے ہیں، کوئی آدمی نہیں ہے مجلس میں، فون پہ نہیں ہے، دو آدمی بات کر رہے ہیں کسی تھرڈ پرسن کے بارے میں، اب وہ وہاں پر نہیں ہے، تو دو آپشن ہیں۔ آپ جس چیز کو ٹاپک بنائے ہو، یا اس کی جس خوبی یا خامی کی بارے، اس کی جس برائی کے بارے میں بات کر رہے ہو سکتا وہ برائی اس کے اندر ہو سکتا ہے نہ ہو، تیسرا کوئی آپشن نہیں۔ ان کان فیہ ما تقول، یہ اللہ کے نبی کے الفاظ میں بتا رہا ہوں، ان کان فیہ ما تقول، اگر وہ برائی، عیب اس آدمی کے اندر ہیں جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہو، سچ میں آپ جھوٹ نہیں بول رہے ہو، آپ صحیح بات بول رہے ہو اور کسی سچی برائی کی نشاندہی کر رہے ہو، فقد اغتبتہ، اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ کیوں غیبت ہے یہ؟ آپ نے جھوٹ بھی نہیں بولا، آپ نے صحیح چیز پہ، پوائنٹ پہ بات رکھی ہے۔ غیبت اس لیے کہ وہ وہاں ہے ہی نہیں، اس کے پیٹھ کے پیچھے گفتگو کی جا رہی ہے، اس لیے غیبت۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ، اور اگر وہ برائی اس میں ہے ہی نہیں، فقط بہتہ، تو آپ غیبت نہیں، آپ الزام لگا رہے ہو، بہتان لگا رہے ہو، یہ اور بڑا جرم ہے، اس میں جھوٹ بھی انکلوڈ ہو گیا، ایک تو پیٹھ پیچھے، دوسرا جھوٹ بھی آ گیا، اس لیے بہتان تراشی پر
اگر وہ انسان کے کیریکٹر کے حوالے سے ہو 80 کوڑے مارنے کی بات کہی گئی ہے. یہ ہے غیبت. غیبت کی ڈیفینیشن کو ہم میں سے اکثر نے سمجھا ہی نہیں ہے. کسی کی برائی کو اگر ہم بیان کر رہے ہیں، ایکچوئل میں وہ آدمی برا ہے، اس کے اندر وہ برائی ہے لیکن وہ موجود نہیں ہے، اسی کو غیبت کہتے ہیں. ہم میں سے کون اس برائی سے پاک ہے؟ کس نے غیبت اپنی زندگی میں نہیں کی ہوگی؟ اللہ سے معافی مانگے، اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. آپ قرآن تو پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس غیبت کی برائی کو کتنی خطرناک برائی بتا رہا، اندازہ کریں آپ. اللہ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. اب دو آپشن آپ کے سامنے ہے، آپ سامنے بھی کسی کے اندر عیب نہیں لگا سکتے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ کہہ کے منع کر دیا گیا، پیٹھ پیچھے بھی اس کے عیب کو ڈسکس نہیں کر سکتے. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا کہہ کر منع کر دیا. پھر کیسے کیا ہوگا؟ تیسرا آپشن بچتا ہے نصیحت کرنے کا، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنا. اس کے لیے اکیلے میں ملنا پڑے گا. اگر وہ آدمی اکیلے میں ملنے کے لائق نہیں ہے تو اس کے کسی ایسے ذمہ دار سے ملاقات کرنی پڑے گی، کسی ایسے سے بات رکھنی پڑے گی جو اس کی اصلاح کر سکتا ہو، وہاں بیان کر سکتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے اے غیبت کرنے والوں، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، تمہیں ناپسند ہوگا، تمہیں اچھا نہیں لگے گا. 6 باتیں اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں. ایحب احدکم، یہ اللہ کا سوال ہے. ایحب احدکم، کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی ان یاکل کی کھائے لحم اخیہ، گوشت اپنے بھائی کا، میتا وہ بھی مردہ بھائی کا. کتنی خطرناک بات ہے. غیبت کو اللہ تعالیٰ نے گوشت سے تعبیر اس لیے کیا کیونکہ جس طریقے سے کوئی آدمی مجلس میں نہیں بیٹھا ہے، وہ اپنی عزت و آبرو کا دفاع نہیں کر پا رہا ہے. سامنے بولو گے تو وہ آپ کو ٹوک دے گا، اپنا دفاع کرے گا، کاؤنٹر کرے گا، لیکن آپ نے اس کی غیر موجودگی میں اس کو موضوع بحث بنایا، اس لیے وہ آدمی، غائب آدمی اپنا دفاع نہیں کر پا رہا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے کوئی آدمی مر گیا ہو، اس آدمی کے گوشت کو چیل اور کوے کھا رہے، وہ آدمی اپنے آپ کو روک نہیں پا رہا ہے، ان پرندوں کو روک نہیں پا رہا، درندوں کو روک نہیں پا رہا ہے. ایسے ہی انسانوں کو جو عزت و آبرو کھا رہے، وہ آدمی جو غائب ہے، جو وہاں پر موجود نہیں، وہ نہیں روک پا رہا، جیسے مردہ نہیں روک پا رہا ہے. اسی لیے اس کو مردار سے تشبیہ دی گئی. کہا گیا غیبت کرنا گوشت کھانے کے برابر ہے. کس کا گوشت؟ اخیہ، اپنے بھائی کا گوشت، وہ بھی زندہ بھائی نہیں، میتا، اپنے مرے ہوئے مردہ بھائی کا گوشت. پھر اللہ سوال کر کے ہمارے دل و دماغ کو جھجھوڑتے ہوئے فرما رہا ہے ایحب، کیا تمہیں پسند ہے؟ بتاؤ، تمہارے لیے سامنے یہ ڈش رکھا ہوا ہے، تمہارے مرے ہوئے بھائی کا گوشت. ایحب، کیا تمہیں پسند ہے؟ احدکم، ساری کمیونٹی نہیں، بتاؤ تم میں سے کوئی ایک بھی آدمی کھڑا ہو جائے اور یہ کہہ دے ہاں مجھے مرے ہوئے اپنے بھائی کا گوشت کھانا پسند ہے. اللہ خود جواب دے رہا ہے دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہوگا جو یہ کہہ دے کہ مجھے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت پسند ہے. اس لیے خود جواب دیتے ہوئے فرمایا فکرہتموہ، تمہیں ناپسند ہے، تمہیں اچھا نہیں لگے گا، تمہیں کراہت ہوگی، تم اٹھا کے ڈش کو پھینک دو گے. اب اللہ تعالیٰ سوال کرنے کے بعد جواب ہم پہ چھوڑتے ہوئے فرما رہا ہے اے میرے بندو، جب تم اپنے بھائی کے، مردہ بھائی کے گوشت کو کھانا پسند نہیں کرتے، اس سے کراہت کرتے ہو، پھر اپنے ہی ایک بھائی کی غیبت کیسے کر رہے ہو؟ کیسے اس کی برائی کو تم، اس کے عیب کو ٹٹول رہے ہو اور کیسے دوسری مجلسوں میں اس کو ذلیل کر رہے ہو؟ کیسے اس آدمی کی عزت کو اتار رہے ہو؟ اگر تمہیں یہ نہیں پسند ہے تو وہ بھی نہیں پسند ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا اسلام کہتا ہے ایک کلمہ پڑھنے والے انسان کی عزت و آبرو ہمارے اور آپ کے خانے کعبہ سے بھی زیادہ بڑی عزت و آبرو ہے. ایک مسلمان جو ایمان والا ہے، اس کی عزت، اس کا احترام خانے کعبہ سے زیادہ احترام ہے. یہ ہمارا اسلام ہے. آپ ذرا دیکھیں اللہ تعالیٰ کی تعبیر، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اگر آپ کو اپنے بھائی سے محبت ہے. مردہ بھائی کو انگلی سے چبھونا بھی برداشت نہیں ہے. مردہ بھائی کی لے جاتے ہوئے لاش کھاٹ تھوڑی ہل جائے یہ برداشت نہیں ہے. اس کا گوشت کون کھائے گا؟ لیکن تعبیر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اس تعبیر کے بعد، اس نصیحت کے بعد اگر کوئی غیبت سے توبہ نہ کرے تو اس سے زیادہ کوئی بدنصیب انسان نہیں ہو سکتا. اب اس سے زیادہ کیا جھجوڑا جا سکتا ہے؟ قرآن کی آیت ہمیں اور آپ کے رونگٹے کھڑی کر رہی ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ تواب الرحیم. اے میرے بندو، یہ 6 گناہ ہو سکتا ہے تم سے ہو گئے ہوں، ہو سکتا ہے تم اس کے گرفتار ہو گئے ہو. اب تمہارے پاس دروازہ ہے توبہ کرنے کا.
اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ یہ 6 کے 6 گناہ انسانوں سے متعلق ہے، حقوق العباد سے متعلق ہے، اس لیے اس کی توبہ میں یہ شرط انکلوڈ ہے کہ آپ کو اس آدمی سے بھی معافی مانگنی پڑے گی، تبھی اللہ معاف فرمائے گا، ورنہ کل قیامت کے دن نیکیاں دینی پڑے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ان 6 کی 6 برائیوں کی 2 ماسٹر مائنڈ برائی ہیں جو اسی سورت کے اندر بتائی گئی۔ پہلی ماسٹر مائنڈ برائی جس کی وجہ سے یہ 6 کی 6 برائیاں اتپن ہوتی ہیں وہ کیا ہے؟ کسی کے بارے میں کہیں سے انفارمیشن ملی اور آپ نے تحقیق کیے بغیر اس کو مان لیا یا شیئر کر دیا۔ فرمایا اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ ان تصیبوا قوما بجہالہ، اگر تحقیق کیے بغیر مان لو گے، ایکشن لے لو گے یا شیئر کر دو گے، تم نادانی میں ایسی غلطی کر بیٹھو گے، فتصبحوا نادمین، پھر تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے گی، ذلیل ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے۔ تو پہلی بڑی برائی جس کی وجہ سے سب کی سب ہوتی ہیں وہ کیا ہے؟ کسی کی خبر پہ، خاص طور سے 1 نمبر کے جھوٹا آدمی کی خبر کو آپ مان لیں اور اس کو آگے بڑھوا دیں، اسی پر اپنا فیتھ بنا لیں، عقیدہ بنا لیں، اسی پر اپنی سوچ بنا لیں، ججمنٹ دینے لگے۔ یہ سب سے بڑی برائی ہے جو یہ سب چیزیں پیدا کرتی ہے۔ دوسری چیز، آدمی کے اندر جس دن یہ خیال آنے لگے میں اتنا اچھا ہوں کہ دوسرا بہت خراب ہے، اچھا ہونا اچھی بات ہے، لیکن اتنا اچھا ہونا کہ دوسرے کو حقیر سمجھنے لگنا یہ بہت بری بات ہے۔ اسی کو کبر کہتے ہیں، اسی کو گھمنڈ کہتے ہیں۔ اچھا ہوئیے، خوب اچھا بنیے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن دوسرے کو حقیر جب سمجھنے لگے اللہ سے توبہ کریے۔ اللہ میں کہاں جا رہا ہوں، کس ڈگر پہ جا رہا ہوں، میں تو دوسروں کو برا سمجھنے لگا، یہ ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اور جس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اتنا اچھا اپنے آپ کو سمجھنے لگے کہ دوسرے برے نظر آنے لگے، ایسا آدمی کبھی بھی کسی اور کی بات کو نہیں مانتا، وہ اپنی ہی بات مانتا ہے، چاہے سچ بات 100% ہو انکار کر دے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی گھمنڈ کسے کہتے ہیں، آپ نے 2 لفظوں میں ڈیفینیشن کی ہے، اور واقعی دنیا جتنے بھی لوگ ودمان آ جائیں، لوگوں کی نفسیات پر ریسرچ کرنے والے آ جائیں، گھمنڈ کی وہ ڈیفینیشن نہیں کر پائیں گے جو ہمارے نبی نے کیا۔ آپ نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، گھمنڈ کہتے ہیں سچ بات کا انکار کر دینا، سچ بات کو ریجیکٹ کر دینا، ریفیوز کر دینا، اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، ذلیل سمجھنا۔ یہی 2 چیزیں ہیں دنیا میں، جس کو بھی آپ گھمنڈی سمجھتے ہیں، پرکھنا چاہتے ہیں کہ یہ گھمنڈی ہے کہ نہیں ہے، یہ 2 چیزیں آپ پریکٹیکل میں اس آدمی کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہے تو واقعی وہ گھمنڈی ہے، اور اگر نہیں ہے تو گھمنڈی نہیں ہے۔ یہ 2 برائیاں ایسی ہیں، ایک سنی سنائی بات پر آپ چلتے چلے جائیں، تحقیق نہ کریں، یہ دین کے لیے بھی ہانیکارک ہے، اخلاق کے لیے بھی ہانیکارک ہے، دنیا کے لیے بھی ہانیکارک ہے، آخرت کے لیے بھی ہانیکارک ہے۔ اور دوسری برائی یہ کہ آپ اپنے آپ کو اتنا اچھا سمجھنے لگیں کہ آپ کو دوسرا برا لگنے لگے اور انتہائی زیادہ حقیر لگنے لگے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ یہ بہت خطرناک جگہ پہ آپ پہنچ گئے ہیں۔ یہ 6 برائیاں آپ کے اندر آئیں گی، کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو بھائی بھائی بہن کر رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ رب العالمین ہمیں یہ ظاہری اور خفیہ بیماریوں سے، برائیوں سے محفوظ رکھے۔ یہ زبان اور دل کی برائیاں ہیں، بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ اس برائی سے، اس بیماری سے ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔